مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ اینڈ فیملی میں کسی طرح رہنا چاہیے، جن سے پردہ ہے پردہ کرے، جن سے نہیں ہے نہ کرے۔ سخت بیمار ہونے کی وجہ سے مسجد نہیں جا سکتا تو پھر ٹھیک ہے، پھر جمعہ نہیں پڑھیں گے، آپ ظہر پڑھیں گے۔ جمعہ تو تب ہو جب آپ مسجد جائیں۔ اگر آدمی کی اپنی جوتی گم ہو جائے تو دوسرے کی استعمال نہ کرے، شریعت کا مسئلہ ہی ہے۔ اپنی جوتی کو کپڑے میں لپیٹو، بیگ میں رکھو، اپنے ساتھ رکھو۔ محاورہ بھی یہی ہے کہ النعلین تحت العین، کہ جوتے جو ہیں وہ آنکھوں کے آگے ہو۔ حضور پاک نے رحمت دو جہان ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھایا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو جوتے دائیں رکھ دو، دائیں بندہ کھڑا ہے بائیں رکھ دو۔ اب دائیں بھی بندہ کھڑا ہے بائیں، تو دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھ دو، آگے نہ رکھو تاکہ جوتے کو سیدھا نہ ہو۔ یعنی حضور نے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھایا ہے کہ جوتا کیسے رکھو۔ یہ مسئلہ بھی سمجھایا کہ باہر نکلو تو جوتا پہننے سے پہلے جوتی کو ہلاؤ۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی کیڑا اندر گھس گیا ہو، کوئی بچھو بیٹھا ہو، کچھ نقصان ہو جائے، یعنی یہ بھی حضور نے ہمیں سکھلایا ہے۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ نہیں جو حضور پاک نے ہمیں نہیں سکھلایا۔ بس یہ ہماری برادری کا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ صلاۃ والسلام حضور نے نہیں سکھلایا اذان کے، عید میلاد منانا بھی نہیں سکھلایا، عرس کرنا بھی نہیں سکھلایا، یہ ان کے لیے چھوڑ گئے کہ مولوی خود کرتے رہیں گے۔ نماز پڑھ کے جاتے ہیں، جوتا نہیں ملتا، کسی اور کا نہ پہنے، اپنے ساتھ رکھو جوتا، کیوں نہیں ملے گا؟ دیکھا نہیں سب نے اپنے تھیلے بنائے ہوئے، لٹکایا ہوا ہے جوتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، ایک میرے بھائی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے، کہ وہ جو تھیلا ہے نا جوتوں والا، وہ اپنے آنکھوں کے سامنے یعنی سجدے والی جگہ پہ رکھ دیتے، تو پھر تو تم جوتے کو سجدہ کر رہے ہو۔ یہ حرام ہے۔ حضور نے بتلایا ہے کہ دائیں طرف رکھو، اگر دائیں بندہ کھڑا ہے پھر بائیں طرف رکھو، بائیں بھی بندے کھڑے ہیں فرمایا ٹانگوں کے درمیان میں رکھو، یہ نہیں کہ آنکھوں کے آگے سجدہ کرو۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔